جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے بدسلوکی۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ جس گناہ سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم۔ جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا۔ جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ۔ کیا ہے؟ نشہ۔ جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل۔ جس گناہ سے نعمت چھین لی جاتی ہے وہ ہے تکبر۔ جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے وہ ہے حرام کی کمائی۔ اور جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ باپ کی نافرمانی۔ جی، باپ کی عزت کیا کرے۔ باپ کی غربت یا کسی بھی بات سے گھبرا کر لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ باپ کا سہارا بنو اور باپ کو حوصلہ دو۔ یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جی ہاں، جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں، جیسا کہ آج کے زمانے کے اندر ہو رہا ہے۔ جی، ماں باپ کو چل کے آنا پڑ رہا ہے، بیٹا نہیں جا سکتا، بیٹا نہیں، اولاد نہیں جا سکتا۔ جی، آج ایسا ہی ہو رہا ہے، آج اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جی، اولاد ناراض نہ ہو جائے، ایسا خیال آتا ہے والدین کے دل و دماغ میں۔ لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جاتے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ یعنی والدین ناراض نہ ہو جائیں، والدین ناراض نہ ہو جائیں۔ جی ہاں، اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے۔ اولاد اپنے جسم کی چمڑی اتار کر اس کی جوتی ماں کو پہنا دے تب بھی ماں کے احسانوں کا قرض نہیں چکا سکتے۔ احسانوں کا قرض نہیں چکا سکتے۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم اس بات پر غور و فکر کریں تاکہ ہمارے اندر بھی جو ہے شوق ذوق پیدا ہو کہ ہم بھی جو ہے والدین کی عزت کرنے والے اور والدین کے پاس خود چل کر جانے والے بنے، چاہے جس کام کے لیے بھی ہو۔ چاہے جس کام کے لیے بھی، جی ہاں، چاہے جس کام کے لیے بھی ہو، ہمیں چل کے جانا ہو۔ ایسا ہونا چاہیے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے وہاں بھی پرسکون والی زندگی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائیں گے۔ جی ہاں، کب؟ جب ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شطرنج کا شوقین نہیں تھا اس لیے دھوکہ کھا گیا۔ وہ مہرے چل رہے تھے، میں رشتہ داری نبھا رہا تھا۔ جی ہاں، ایک بات اور ہے، سوچ اور پانی ہمیشہ صاف ہونا چاہیے۔ خراب پانی
طبیعت بگاڑ دیتا ہے اور خراب سوچ زندگی بگاڑ دیتا ہے۔ ہاں، خراب سوچ کیا کرتا ہے؟ زندگی بگاڑ دیتا ہے۔ جی ہاں، اکثر بیشتر آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہاں، ماں تو سورگ کا پھول ہے، اس نے کرنا اس کا نیم ہے، دنیا کا پریم ویرتھ ہے، ماں کی ہر پرارتھنا، ماں کی ہر پوجا، ماں کی ہر عبادت سویکار ہے۔ ماں کو کرودت کرنا انسان تیری غلطی ہے، ماں کے چرنوں کی مٹی سوئم کی دھول ہے۔ سورگ کی کیا ہے؟ دھول، یعنی جنت کی دھول ہے۔ جی ہاں، کہا کہ ہر عید اس بار جو آنا، ہر چہرے پر ہنسی لانا، ہر آنگن میں پھول کھلانا، جو روئے ہیں انہیں ہنسانا، جو روٹھے ہیں انہیں منانا، جو بچھڑے ہیں انہیں ملانا، پیاری تم جب بھی ہو آنا، پیاری تم جب بھی ہو آنا، سب کے لیے خوشیاں لانا، سب کے لیے کیا کرنا؟ خوشیاں لانا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جس کا خلاصہ جی ہاں کہ جو شخص استغفار کو لازم کرے گا، اللہ رب العزت اللہ تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا اور غم سے نجات پانے کا راستہ پیدا کرے گا، اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے، اپنے ایمان کی فکر کریں گے، کیونکہ ان سب کا نچوڑ ایمان پر ہے، اور ایمان اسلام کا سب سے پہلا سیڑھی، سب سے پہلا رکن ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ان تمام باتوں پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور جب عمل کرنا آسان ہو جائے گا تو ایمان تر و تازہ ہوگا، ایمان اعلیٰ درجے کا ہوئے گا، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ رب العالمین